السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ لوگوں کو جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور خواتین و حضرات، مجھے اچھا لگا، ظاہر ہے اچھا ہی لگنا چاہیے بحیثیت مسلمان، جو میں نے وظائف اور ٹوٹکے کا دیا، اور مجھے حیرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان پہ حیران ہوتا ہوں کہ مجھے ایک دو ایسے بھی آئے کہ ان کے کام بھی ہو گئے۔ یہ ہے میرے اللہ کی شان، حالانکہ میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، اس کا مانگنے والے کا اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح بہانے بناتا ہے۔ وہی تو آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ کسی کو دعا دینے میں اور اچھائی بتانے میں تاخیر مت کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعا یا تمہاری جو حوالے سے اللہ نے اس کی تقدیر میں وہ چیز ایکٹیو کرنی ہو۔ تو ہر انسان کو پازیٹیو ہونا چاہیے، اور میں یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ بجائے آپ یہ جو ڈھونگی اسٹرالوجر خواتین و حضرات بیٹھے ہوئے، جو ابھی میں کیا بولنا نہیں چاہتا، سن کے پہلے کچھ ہوتی ہیں، پھر باتیں سن کے کچھ اور ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ جو بابا بن کے بیٹھے ہوئے، آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے سوائے اللہ کے، گھر میں بیٹھے خود کریں، خود وہ علاج کریں۔ یہ اس وقت یہ بڑا عجیب ٹائم چل رہا ہے، میں ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں ٹکے کی چیز کو یہ سوشل میڈیا پہ جھوٹی باتیں کر کے، جھوٹے کام کر کے، اور اس کو سونے کے مول بیچو۔ میں کبھی یہ بات بولتا نہیں ہوں، آج پہلی دفعہ میں یہ بات بول رہا ہوں۔ اللہ کی قسم اس چینل پہ مجھے ایک دو ایسی آفر آئی ہیں جس میں مجھے کہا گیا ہے کہ آپ یہ، میں نے کہا میں اس کو شرعی طور پہ جائز نہیں سمجھتا، اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے کیا آفر آئی ہوگی، کیونکہ وہ پتہ چل جاتا ہے نا کون آرگینک ہے اور کون 2 نمبر چینل ہے۔ میں نے کہا آپ اس سے بھی 10 گنا کر دیں، میں نہیں کروں گا یہ کام۔ جینون ہو، جائز ہو، جس کا میرے مذہب سے کلیش نہ ہو یا انسانیت سے نہ ہو، وہ چیز ایک الگ ہے۔ لیکن ایک طرف آپ وہ کام کریں، اللہ کا نام لیں، اور ایک طرف آپ دوسرے جو ہے وہ کام جو شرعی طور پر مناسب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے، اور ان کو پروموٹ کر دیں، تو خیر وہ بھی میرے اللہ کی توفیق ہے۔ میرے پنجتن پاک کے صدقے اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے، مگر وہ جو حلال آمدنی میں حرام کا ایلیمنٹ آ جائے گا تو وہ پھر دوسری طرف سے اللہ نکلوا دیتا ہے۔ اور دوسرا چیز، خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں آپ سے کہی ہیں، واقعات تو اتنے ہو رہے ہیں جو میں سالانہ اور جو امپورٹنٹ پلانیٹری پوزیشن پہ کہہ چکا ہوں، لیکن چھوٹی سی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا ہاں، ایک صاحب نے مجھے، وہ تھے میرے خیال میں پنڈی کے، انہوں نے میسج بھیجا، میری ٹیم نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا یار ہمایوں صاحب چھوٹی موٹی بارشیں تو ہوتی رہتی ہیں اس طرح، اور مانسون میں ہوتا ہے، ذرا میں ان سے یہ مخاطب ہوں، میں جواب اب دے رہا ہوں۔ وہ پنڈی میں یہاں دیکھ لیا آپ نے پنڈی میں کیا پانی آیا ہے، چکوال میں کیا پانی، پورے پنجاب کا کیا حال ہوا ہے، اتنا پانی توقع کر رہے تھے۔ یہاں تو یہ فکر ہو رہی تھی انڈیا بند کر دے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ میں نے کہا اس کا باپ بھی نہیں روک سکتا مودی کا، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے گی پانی، یہ اس کی دین ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا پاکستان میں کیا حال ہو رہا ہے، ہر دریا اوور فلو ہونے کے قریب ہو رہا ہے، اور جو ابھی میں جب ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے تقریباً کتنے 150 یا سم تھنگ ایسے کچھ افراد بیچارے جاں بحق ہو چکے ہیں انہی بارشوں کی وجہ سے۔ اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں، چلے انڈیا، پاکستان، بنگال، یہاں تو میں کہہ سکتے مونسون، مجھے یہ بتائیں کیا امریکہ میں ٹیکساس میں بھی مونسون آتا ہے؟ کیا نیو جرسی میں بھی مونسون آیا تھا؟ نیو یارک میں بھی آیا تھا؟ کیا حال ہو رہا ہے پانی کا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور انڈیا کے اندر وہ جو چکن نیک 7 اسٹیٹس جو ہیں، وہاں پہ جو ہو رہا ہے، یو پی، بہار، بھوپال، مطلب کوئی جگہ بچ نہیں رہی۔ نیچرل کلیمٹی، جو میں کہتا تھا تھرو واٹر اینڈ فائر، پانی اور آگ سے۔ اور ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجئے گا پچھلے 25 سال کا، اور ابھی صرف میں تو یہ 1 سال سے بولو نا، اور اس سال کے حساب سے 7 مہینے، ذرا دیکھیے گا کتنی چیزیں اس میں کتنا فرق آ رہا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے جھیل کے اوپر چھوٹا پلین
स्मॉल प्लेन जो होते हैं, वो गिरा, झील में गिर गया, बच्चा खड़ा हुआ था डॉक पे, पता नहीं अल्लाह ने उसकी जिंदगी बचाई होगी। एक चीज आप ये देखें, अमेरिका हो, यूरोप हो, नए नए कवानीन, नई नई चीजें। जो मैं कहता था यूरोप के अंदर मुझे बहुत बड़े मसले नजर आ रहे हैं, अमेरिका में भी नजर आ रहे हैं। अभी तो बहुत सारी बातें दबा के बैठा हुआ हूँ, वक्त के साथ बताऊंगा आपको, मैं इस पे भी आऊंगा आगे। इंडिया के अंदर, यूपी के अंदर कितने मुसलमानों के घर बुलडोज हुए हैं। इस योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, आपका अल्लाह भला करे। पूरा यूपी, हाँ साउथ के अंदर, वहां मुसलमान डिफरेंट वो है और वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं। किसी को बेचारे को, अभी मैं बोलने पे आऊं, काउ लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, आपका अल्लाह भला करे, किसी मुसलमान के ऊपर कोई इल्ज़ाम, धंधे नए नए शुरू हुए हैं कि इस पे गाय के काटने का इल्ज़ाम लगाओ, गौकशी का, और इससे पैसे लो, नहीं तो इसको मारो। और फिर यूपी के अंदर तो ख़ास तौर पे जो मुसलमानों के साथ अभी अभी जो ये शिव के भक्त कर रहे हैं, कावड़िया जो इनकी रस्म है, उसके अंदर मुसलमान लिख के लगाए कि ये मेरा नाम है, ये मेरी दुकान है, ताकि मुसलमानों से ना खरीदे। वो मुसलमान जो मुदत्वा और हिंदुत्वा के ये जो हालात बन रहे हैं इसमें साथ दे रहा है, तो उनका उससे भी बुरा हशर होना चाहिए। वो फिर मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है मेरे हिसाब से। और जो अपने कश्मीरी मुसलमान बहन भाई के साथ कितने सालों से, क्या उसको तो उन्होंने कैद खाना बना के रखा हुआ है, ना उनको कोई सहूलत है, ना उन बेचारों को आज़ादी है। और मैं एक चीज़ कहता था, अभी बॉम्बे में मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर्स जो हैं वो उतार लिए, यूपी में तो हो ही रहा था। अजानों पे पाबंदी, नमाजों पे पाबंदी, जुम्मे की नमाज पे पाबंदी, को अपनी मजहबी तकारीब को, अपनी मजहबी चीज़ों को महदूद करने के अहकामात। उसके बावजूद देखिए, मैं अगर फटने पे आया ना तो फिर मैं 1000 चीज़ें गिनवा दूंगा, मैं बोलना नहीं चाहता। हाँ, मैं वहाँ के हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे असातिज़ा में से 2 असातिज़ा हिंदू थे, मैं तो कहता हूँ। लेकिन उन जैसे लोग हो ना, जो लिबरल मॉडरेट किस्म के, अपना मज़हब अपनी जगह उनका, मगर इंसानियत उससे ऊपर है। तो बात यह है कि जब इंसान, और मैं किसके खिलाफ हूँ, आरएसएस, बीजेपी, वो वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, और अभी जो एक मुसलमान बाबा जी के पूरा उनका ज़बरदस्ती उनके खिलाफ चार्जशीट बना के, तो अभी भी जो सुनते हैं, सुभान अल्लाह, मुझे मालूम है इंडिया में बहुत सारे लोग सुनते हैं। कहने का मतलब ये, वहाँ बहुत अच्छे अलावा ये बीजेपी के और ये जो इंतहा पसंदी से हट के लोग हैं, उनके लिए मेरे दिल में बड़ी जो है एहतराम और मोहब्बत है। और वो मुसलमान जो है, जो अपने तशख़्ख़ुस, अपनी मज़हब के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, उसको मेरा सलाम है। दूसरी चीज़, बारिशों पे भी आ गया, अमेरिका के अंदर भी जो अब मैं अभी बताया था, टेक्सास का तो बुरा हाल हुआ है। ये सब बातें वो हैं जो बोली हुई हैं, अब न्यू जर्सी और दीगर जगह। दूसरा, बरतानिया में इसी संडे, पिछले संडे को एक जेट प्लेन क्रैश हुआ, और शाम के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर, वो दरूज बमुकाबला दूसरे उनके साथ झड़पों में जो शाम में 500 से 700 अफराद बेचारे चले गए दुनिया से, वो भी देख लें। जो मैं कहता था, मिडल ईस्ट के अंदर अभी सुकून नहीं होगा दुनिया में, अभी इंसानी आंखें वो चीज़ें मुलाहिजा करेंगी जो तसव्वुर में नहीं होगा, जिनमें से बेशतर बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और अब आगे वीडियो बनाऊंगा एक, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। दूसरा, यूक्रेन का भी हाल देख लीजिए और इसराइल की बदमाशी भी देख लें। एक बात याद रखिएगा, मेरे जहन में एक चीज़ है कि
शिर्क और वहदानियत, कुफ्र और इस्लाम एक साथ हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ज़िद है। तो जिनको दावा मोहब्बत है वो अपनी जगह, और जो अक्लमंद हैं उनके लिए मेरे इशारे काफ़ी हैं। तो आप देखें ये हादसा, ये नेचुरल कैलेमिटी जो हो रही है, और अब बहुत सारी बातें उनमें से अभी बाकी हैं, ये देखते रहें। ये अभी 5.5 महीने क्या गुल खिलाते हैं दुनिया में। और एक बात मैंने कही थी, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया, आगे उसकी मार्स की पोजीशन चेंज हो रही है एंड ऑफ दिस मंथ, राहु केतु अपनी जगह, अब सन आएगा केतु और राहु के एक्सेस में आएगा। तो दुनिया में आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिनमें से बहुत सी बोली भी हैं, हादसात। और एक तो मेरी समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं अब जंगें रुक गई। कहाँ से रुक गई भाई? मैंने आपको कहा था जब जून वाला इत्मीनान का दौर आ जाएगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, अब वो टाइम आया है। इसको कहीं पे मुझे नहीं लगता, अब ये नई नई जगहें खुलेंगी, आप देखते रहिएगा। और दूसरा, मुझे किसी ने कहा था कि अब तो पाकिस्तान का, ये तो आप देख लीजिए, जो महंगाई का आलम है, जो बेरोज़गारी का आलम है, वो भी आपको नज़र आ रहा है। और मैं ज़मीनी, चाहे कोई कुछ बोले ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरा दिमाग नहीं मानेगा। मुझे मालूम है मारक गिरा की दशा चल रही है, महादशा वीनस की, तो उसमें ये चीज़ कैसे हो सकती है? ट्रांजिट का होता है, वो अपनी जगह ट्रिगर करके चला जाता है। तो बाहर ये, उसके लिए मैंने आपको एक टाइम दिया हुआ है, उस वक्त जाके हालात बेहतर होंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, मेरे अल्लाह के हुक्म से, मेरे पंजतन पाक के सबके, पिछले व्लॉग में मैंने कहा था, देखिएगा अचानक अल्लाह ताला की तरफ से क्या ऐसी चीज़ें होती है, जो बकिया बातें वो भी आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी शक्ल में पूरी होती हुई नज़र आएंगी, अगर मेरे रब का हुक्म हो। देखिए, मैं तो, एक कैलकुलेशन है मेरी एस्ट्रोलॉजी की, वो अगर होती है, अगर कोई मुझसे बोले मैं ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, तो इंशाअल्लाह ताला 10 लोग आ जाए, मैं उनको बता दूंगा इसके पीछे रीज़न एस्ट्रोलॉजिकल ये है। यहाँ वो तुक्केबाजी या हालात देख के अपनी बातों को बदलना, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, वो मैं काम नहीं करता। मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपने देखते मैं कितनी वीडियो बनाता हूँ। जब मुझे जेन्युइन लगता है कि हाँ बनानी चाहिए और ये ऐसा इवेंट आ रहा है, तो इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो ख़वातीन और हज़रात, इंशाल्लाह बनाऊंगा वीडियो। और वो जो आप लोगों ने मुझसे, बहुत से लोगों ने ऑफिस में भी कहा, यहाँ भी फ़ोन करके कहा कि इस किस्म की आप वीडियो वजीफ़ों टोटकों की बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला वो आपको बताऊंगा। और उसमें देखें, सबसे बड़ा करम ये है, वो आयुर्वेद, तिब नबवी सब अपनी जगह, मगर जो उसमें अल्लाह का कलाम और अल्लाह का नाम आ जाता है, तो फिर चीज़ को जो है वो रॉकेट इंजन लग जाता है। तवक्कल होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला से जितना तू मांगेगा वो रब तुझको उतना ही देगा। सिर्फ अगर मेरे अल्फाज कुछ आगे पीछे हो रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि तेरी नीयत और काम का शरई होना, जायज़ होना दुरुस्त है। अल्लाह ताला सुनता है, ये मेरा ईमान है। और जहाँ देर हो रही होती है वहाँ अल्लाह ताला को थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है बंदे का गिड़गिड़ाना, बंदे का ये होना। एक वाक़या सुनाता हूँ, इसके बाद मैं असल कंटेंट पे आता हूँ। बड़ा मशहूर वाक़या है कि बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर एक शख्स काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, उसका कोई काम अटका हुआ था, वो नहीं हो रहा था। उसने देखा एक तवाइफ आई बड़ी सज धज के, और वहाँ जाके अल्लाह से दुआ मांगी या मन्नत, वट एवर जो भी है। देखा तीसरे दिन वो अपनी मन्नत पूरी करने आ गई। तो अब वो बंदा जो बेचारा बड़े आस में पड़ा हुआ था, दिल महसूसता है ना, उसने कहा ये क्या, मैं तो अल्लाह ताला से रोज़ गिड़गिड़ा रहा हूँ, रोज़ दुआएं मांग रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा। और वो उस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली, उसके पीछे क्या वजूहत है मैं बुरा नहीं कहता, हर एक की अपनी मजबूरी है, और उसका काम फ़ौरन हो गया। तो कहते हैं उसी रात को, ये जब मैं
اجمیر میں گیا تھا آپ کے مزار مبارک پہ. اس وقت مجھے بتائی تھی بات وہاں کے جو ہوتے ہیں نا سجادہ نشین، تو وہ صاحب نے کہا کہ دل میں سوچا یار میں تو اتنا اسلامی طریقے سے مانگ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے سب میرا کام نہیں ہوا اور ان خاتون کا کام ہو گیا. اسی رات کو اس بندے کو خواب میں بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے. حسنی اور حسینی تھے آپ آئے اور آپ نے کہا اپنے دل کو چھوٹا مت کر، اللہ تعالیٰ کو تیرا گڑگڑانا اور جس عاجزی سے تو اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس ٹائپ کے لوگ بار بار میرے مزار مبارک پہ آئیں، اس لیے اللہ نے اس کا کام جلدی کر دیا اور اسے فارغ کر دیا. تیرا پسند آ رہا تھا، اللہ پہ بھروسہ رکھ، اب تیرا کام بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ہو جائے گا. اور کچھ باتیں ہیں جو میں نہیں بول سکتا، جو اجازت نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں وہ گدی سے اور اس جگہ سے جو وہاں ہوتا ہے، جو وہاں سے چیزیں ہوتی ہیں وہ ناقابل بیاں ہیں، جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مثلا میں کہوں گا اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام و مرتبہ بہت بہت بلند، اہل اللہ میں بہت اوپر مقام رکھا ہوا ہے. باقی اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرنے والا ہے. تو یہ واقعہ میں نے کہا آپ کو اچھا لگے گا دلچسپی کے طور پہ، تو یہ مایوس نہ ہوا کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، کون سا لمحہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ. وہ آقا سیدنا مولا علی فرماتے نا جب دروازے کو بار بار دستک دو تو بالآخر دروازہ کھل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کام یقیناً ہوگا میرے پنجتن پاک کے صدقے. تو خواتین و حضرات اب چلتا ہوں اپنے ویکلی کانٹینٹ کی جانب، اور ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ براہ مہربانی سوشل میڈیا پہ میرے نام سے یہ لیفٹ پہ چل رہا ہے نا باکس، فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر، ٹک ٹاک، ان چاروں سے دور رہیے گا. یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے. جو میرا نمبر ہے آفس کے وہ نیچے چل رہا ہے، میں اپنے منہ سے بھی بول دیتا ہوں، پی سی ہوٹل کراچی کے وہاں کے نمبر ہیں 021-3568-5501، دوسرا ہے 021-3568-5021. ان دو نمبروں پہ دوپہر کے 2:30 بجے سے شام کے 6:15 6:30 تک آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ بیرون ملک سے کال کریں تو آپ کہیں ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے. جب تک ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ لیں آگے نہ بڑھیے گا پروسیس میں. اور ود ان پاکستان بھی، ویسے تو یہ لینڈ لائن نمبر ہے لیکن آپ اگر چیک کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، میں ہوں گا تو وہ آپ کو میرا اسسٹنٹ دکھا دے گا. تو خواتین و حضرات اب چلتے ہیں ویکلی ہاروسکوپ کی جانب، اور یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے 21 جولائی 2025 سے 27 جولائی 2025 کے درمیان. سب سے پہلا ہمارا برج ہے برج حمل ایریز. ایریز والوں کے لیے کہوں گا کہ اس ویک میں تھوڑی سی آپ کو اپرچونیٹی ملیں گی، کچھ تھوڑا سا ریلیف ملے گا آپ کو، اور آپ کو اس کو اویل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ فائنینشیل چیزوں کو بھی آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اگر آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول رکھا اور جلد بازی نہیں کی تو انشاءاللہ تعالی چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. اور تھوڑا سا بس اپنی ازدواجی زندگی، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس میں خیال رکھیے گا. اگر آپ کو کوئی پارٹنرشپ، بزنس پارٹنرشپ کی آفر ہو تو تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس پر قدم اٹھائیے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کی ٹریولنگ ہو، ڈومیسٹک بھی ہو سکتی ہے، اور ہاں اوورسیز کا بھی امکان ہے لیکن ڈومیسٹک کا زیادہ ہے. اور کوئی اگر آپ بزنس میں ہیں آلریڈی تو ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنے تمام معاملات کو، ٹیکسیشن وغیرہ دیگر ادر تھنگز جو ہیں ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیے گا اور پراپر رکھیے گا تاکہ مسئلہ نہ ہو. تھوڑا سا آپ کو بچوں کی ایجوکیشن، بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی، تو یہ خیال رکھیے گا. ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو آپ نے اسٹمک کا خیال رکھنا ہے، دوم آپ کو فیور، ENT یہ چیز ہو سکتی ہے. اور اس دور میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے
کہ جو یہ جس قسم کا سیزن چل رہا ہے کہ ایک کف ہو جانا، ENT کا پرابلم ہو جانا، ممز نکل آنا، یہ چیزیں ذرا پرابلم کرتی ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے آپ بلڈ پریشر یا ہارٹ کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، تو اس کا بہت دھیان رکھیے گا. کچھ تھوڑے سے اخراجات مجھے آپ کے طبی معاملات میں محسوس ہوتے ہیں، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور اوور آل چیزیں کافی بہتر رہیں گی. دوسرا ہمارا برج ہے برج ثور یعنی ٹورس. ٹورس والوں کو یہ کہوں گا آپ کی زندگی میں کچھ نئی دوستیاں بن سکتی ہیں، کمیونیکیشن میں بہتری آ سکتی ہے، اپرچونیٹیز ملیں گی آپ کو، اور کچھ لوگوں سے اگر آپ کے تعلقات میں کوئی دراڑ یا خرابی آ گئی تھی تو اس کے بہتر ہونے کے امکان پیدا ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو تھوڑا سا نیند کی یعنی کم خوابی یا انسومینیا اس کی شکایت ہو سکتی ہے. ٹورس لوگوں کو تھوڑا سا ڈاکٹرز کے پاس یا میڈیکل کے ذرا سلسلہ رہے گا. اور اگر آپ اس ہفتے میں کوئی پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں تو ذرا اس کی تمام پہلوؤں پر غور کر لیجیے گا. اگر آپ شادی شدہ ہیں، اولاد کے متمنی ہیں، تو اولاد کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے. اگر آپ کی پروفیشنل لائف جو بھی چل رہی ہے اس میں آپ کو کوئی نئی ذمہ داری، نئی اسائنمنٹ دی جا سکتی ہے. آپ کو کچھ ان ایکسپیکٹڈ اخراجات جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں، تو ان کو اپنی ذہانت سے دیکھیے گا. اس کے علاوہ آپ کو میں ایک مشورہ اور دوں گا کہ اگر آپ لٹیگیشن میں یا کسی بھی کام کی قانونی چیزوں میں دخل اندازی کرنے جا رہے ہیں تو کسی ایکسپرٹ سے اوپینین لے کے پھر اس میں ہاتھ ڈالیے گا. آپ کی سوشل لائف میں اضافہ ہوگا، اور کچھ آپ کا سورس آف انکم میں یا تو نیا بن سکتا ہے، یا جو ماضی میں چل رہا ہے اس میں بہتری ہونے کے امکان بنیں گے. کوئی اچھے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اگر آپ کا کہیں پہ انویسٹمنٹ کی بھی تھی تو وہ انویسٹمنٹ بہتر شکل میں آپ کے پاس واپس آ سکتی ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ کے معاملے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے ایک تو چیسٹ کا خیال رکھنا ہے. اب ہارٹ کو چیسٹ میں لے لیجئے گا، بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہے، والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور پلس آپ کو تھوڑا سا موسمی تغیرات کی وجہ سے جو بخار یا گلے کا پرابلم ہو جاتا ہے اس کا خیال رکھیے گا. اس بات کے قوی امکان ہے کہ اگر آپ بیرون ملک سے کوئی چیز توقع لگائے بیٹھے ہیں، کوئی ای میل، کوئی ڈاکومنٹ، تو اس حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے. اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور آپ کا ابھی تک کوئی سلسلہ نہیں بنا تو میرے رب کی ذات کے حکم سے، اللہ کے کرم سے اس میں کوئی نہ کوئی ہل جل ہو سکتی ہے. دوسرا آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس میں رسک فیکٹر جو ہوتا ہے اس کو منیمائز کیجیے گا. عقل و دانش، فہم و فراست اس کو اوپر رکھیے گا تو چیزیں آپ کی بہتر رہیں گی. اور فائنینشیل معاملوں میں کسی پر ٹرسٹ نہ کیجیے گا. تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج جوزا جیمنائی. جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا فائنینشیل معاملات میں آپ نے خیال رکھنا ہے، اور قرضوں سے بھی فی الحال اپنے آپ کو دور رہیے گا، لینے سے بھی دینے سے بھی. اور اگر آپ کوئی اپنی پلاننگ کر رہے ہیں اپنے بزنس کے حوالے سے یا فائنینشیل چیزوں کی گروتھ کے لیے تو اس کو تھوڑا سا آگے کر لیجئے تو زیادہ بہتر ہوگا. تھوڑا سا اس کو لنگر آن کر دیں، اور اپنے اندر ایک پازیٹیو فلیکسیبلٹی لائیے گا تاکہ آپ کے نجی معاملات میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. اور یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے تو اس میں اگر کوئی رکاوٹ تھی تو اب اس کے اندر کوئی نہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. آپ کو کوئی سرپرائز مل سکتا ہے، کوئی نئی چیز مل سکتی ہے، اور آپ کا بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ تعلقات میں اضافہ ہوگا، آپ کا انٹریکشن بڑھے گا. تھوڑا سا ریلیٹیوز کے ساتھ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، مگر وہ ایک مائنر لیول پہ کہ کوئی تعلقات میں غلط فہمی
یا کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے بدگمانی ہو جائے، اور آپ جو بھی کام کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور کوئی فیصلہ سازی میں آپ نے جلد بازی نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ اور غصہ، اینگر، گفتگو کرتے وقت یہ بڑا خیال رکھیے گا۔ دوسرا، آپ کو اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے اسٹمک کا پرابلم ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ٹیتھ میں تکلیف ہو جائے، کوئی منہ میں انفیکشن ہو جائے، تو ان چیزوں کے احتمال یا اندیشے بن سکتے ہیں، مگر اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اگر ماضی کی کوئی چیز آپ کی رک گئی تھی تو اس میں اچانک ہلجل پیدا ہونا شروع ہو جائے گی بحکم اللہ۔ اور گاڑی لیتے ہوئے یا گاڑی کی خرید و فروخت کرتے ہوئے آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے۔ اور میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز نہ کیجیے گا جس میں رسک کا ایلیمنٹ آتا ہے، یا کوئی جس میں انجانی چیز کے اندر آپ اچانک سے کود جائیں، اس کو ذرا اوائڈ کیجیے گا یا اس سے پرہیز کیجیے گا۔ اوور آل چیزیں ول بی اے مچ بیٹر آپ کے لیے، مگر ڈرائیونگ میں نے کہا احتیاط کیجیے گا۔ اور باقی اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر بھی کرے گا۔ اور ایک اپنی کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ذرا سوچ سمجھ کے اسٹیپ اٹھائیے گا۔ اس کے بعد خواتین و حضرات، ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا کہ یہ ویک آپ کو تھوڑا سا مینٹلی جو ہے ڈپریس کرے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی آپ کی فیصلہ کرنے کی قوت میں کمی محسوس ہو۔ کچھ آپ کا زیادہ تر وقت جو ہے اپنے فائنینشیل ارینجمنٹ کی کوششوں میں امکان یوں لگتا ہے کہ اس طرح گزرے گا کہ آپ ایفرٹ کریں گے، لاکھ کی حاصل ہوگا 30-40، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بھی ایڈوائز کروں گا اپنے پیسے کو، اپنے اخراجات کو قابو میں رکھیے گا، اور لون لینے سے گریز کیجیے گا، کیونکہ اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں نا وہ آپ کے لیے مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ جذباتی پن آپ میں بہت آئے گا، اور تھوڑا سا آپ کو وہ بھی محسوس ہوگا کہ ایک جسم میں یا دماغ میں تناؤ پیدا ہو رہا ہے۔ کچھ تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا میموری کا مائنر سا فرق پڑ سکتا ہے کہ بھول جانا چیزوں کو رکھ کے، یہ ایک چیز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے معاملات کو اب بہتر کر لینا چاہیے، اور جس سے جو کمٹمنٹ کیے اس کو آپ کو چاہیے پورا کریں، نہیں تو آپ کی ریپوٹیشن پہ بہت بڑا اللہ نہ کرے ڈینٹ لگ سکتا ہے۔ ڈرائیونگ میں آپ کو بہت محتاط طریقے سے چلانا چاہیے، اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، الیکٹرانک سے ریلیٹڈ اشیاء جو ہیں یعنی برقی اشیاء، ان کے استعمال میں، ان کو رکھنے میں یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ اس دور میں عموماً آدمی کو شاک یا بجلی سے کوئی نقصان پہنچنے کا امکان ہوتا ہے، اور اگر آپ کہیں ملازمت میں ہیں تو آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا جو آپ کو نبھانی بھی چاہیے اور نبھانی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا گھر میں اپنے ماحول کو کشیدہ نہ ہونے دیجیے گا، اور اپنے آپ کو ہر قسم کے جھگڑوں سے، اختلافات سے دور رکھیں، اتنا آپ کے حق میں اچھا ہے۔ اور ظاہر ہے انسان کو تھوڑے سے ٹف ٹائم میں اللہ ہی سب سے پہلے یاد آتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں اللہ اچھے اور برے دونوں وقت میں انسان کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی مالک کائنات ہے، ہمارا خالق و مالک۔ تو آپ کا تھوڑا مذہب کی طرف رجحان بڑھے گا، کچھ ریلیٹیوز کی یہاں آمد و رفت میں آپ کے جو ہے وہ جانے کا ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنی زبان کو بہت قابو میں رکھیے گا، کوئی منہ سے ایسی گفتگو نہ ہو کسی کو ہرٹ کر دیں، یا آپ کے گفتگو سے کسی کا جو ہے نقصان ہو جائے۔ پیٹ کا خیال رکھیے گا، بلڈ پریشر کا خیال رکھیے گا، اور پلس اپنے سر کے پچھلے حصے کا۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد یعنی لیو۔ لیو والوں کو یہ کہوں گا اللہ اس وقت مہربان ہے، تھوڑا سا ایفرٹ لگائیں، محنت کریں، چیزیں آپ کے حق میں مفید اور فروٹفل ہو سکتی ہیں۔
اور آپ کی ترقی کے امکان یا کوئی آپ کو اپرچونیٹی اللہ کے حکم سے مل سکتی ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے اگر اللہ کا حکم ہوا تو کوئی پرانی خواہش، دیرینہ مسئلہ آپ کا حل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ریکاگنیشن یا پروموشن کے حوالے سے متمنی ہیں تو اس حوالے سے بہتری ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اپنی جاب کے حوالے سے محتاط رہنا پڑے گا، اور کچھ ہرڈلز آل آف سڈن آ سکتی ہیں، مگر گھبرائیے گا نہیں۔ کچھ آپ کی جو ایسا لگتا ہے کہ ایکٹیویٹیز بڑھ جائیں گی، سماجی معاملات میں آپ کے اور بہتری ہونے لگے گی۔ تھوڑا سا آپ کو پولیٹیکل، اپنی چاہے پروفیشنل ہو یا ویسے، اس میں آپ نے ذرا سا تھوڑا سا محتاط رہیے گا، اور انٹرفیئرنس نہ کیجیے گا کسی کے معاملات میں، نہ ہی اپنے معاملات میں کرنے دیجیے گا، ورنہ وہ چیزیں بعد میں فلیئر اپ ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فائنینشیل معاملات میں بہت سوچ کے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ ہاں، ایک چیز ذرا سا مسئلہ کر سکتی ہے، آپ کے رومانوی اور جذباتی معاملات میں کہیں خلل یا کہیں اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اچانک ہو سکتا ہے کسی کے لیے، کسی دوست عزیز کے تیمارداری یا مزاج پرسی کے لیے جانا پڑے۔ وہ گھر بھی ہو سکتا ہے، ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو تھوڑا سا اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھیں، اپنے ہارٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس وقت سینے میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو یو مسٹ گو ٹو ڈاکٹر، اور کوئی بھی اس معاملے میں، اس پورشن میں کوئی رسک مت لیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا ہو سکتا ہے کوئی پکنک یا سیر و سیاحت کے حوالے سے کوئی پلان بن سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایک کچھ ایسی آفر آئے کہ مثلا جاب کے حوالے سے یا ملازمت کے حوالے سے، ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کا آفر اچھی آ رہی ہو ان اے وے آف فائنانس، مگر آپ نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے، لالچ میں نہ آئیے گا۔ جو بھی کرنا چاہتے ہو اس کے تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لے لیجیے گا، پھر اس کے بعد اس میں پیش قدمی کیجیے گا۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ شاید آپ کا بیرون ملک کا کوئی سفر ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ رشتوں کے حوالے سے، ان چیزوں کے حوالے سے بھی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور ایک تو میں نے ہارٹ بلڈ پریشر کی بات کی، دوسرا آپ کو ڈرائیونگ میں بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے، برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو یہ کہوں گا، کچھ تھوڑا سا آپ کی اینیمیٹی بڑھ سکتی ہے، جیلسی بڑھ سکتی ہے، تو اس میں آپ کو محتاط ہو جانا چاہیے۔ بھروسہ لوگوں پہ کم کر دیجئے۔ ویسے تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن دیکھیں وہی انسان نقصان اٹھاتا ہے جو بھروسہ کرتا ہے۔ جو بھروسہ نہیں کرتا اس کو نقصان پہنچنے کے بالکل اندیشے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کسی کے سفارش سے، کسی کی اعانت سے یعنی مدد سے آپ کو کوئی نوکری کا حصول ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی قرضے کے لیے کوشاں تھے تو اس میں کوئی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے۔ کچھ اچھی نیوز بھی مل سکتی ہے آپ کو جس کا تعلق آپ کے فائنینشیل معاملات سے ہو، اور اگر آپ آلریڈی کہیں جاب پہ ہیں تو آپ کو تھوڑا اپریسیشن مل جائے گا۔ مجھے لگتا ہے فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ کٹے گا۔ کچھ پرانے ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں سے، کسی سے اچانک آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کچھ آپ کا خوشی کی تقریبات میں حصہ لینے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں آپ کو۔ اس کے علاوہ ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، اگر آپ نے، مثال دے رہا ہوں، کہیں پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کو ایک اچھا منافع مل رہا ہے، تو اس کو آپ اپنے پروفٹ ٹیکنگ کریں، اور اگر پورا نہیں تو اتنا رکھ لیں کہ بعد میں آپ کو وہ نہ ہو، افسوس نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں بیرون ملک امیگریشن یا سیٹل ہونے کے لیے کوشاں ہیں تو اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے، اور آپ نے اپنے اخراجات کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے اپنی اسٹمک کا خیال رکھنا ہے، اپنی ٹانگوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی موچ چوٹ آپ کو ہاتھ پاؤں میں، ٹانگوں میں لگ سکتی ہے، اور اپنے
اسٹمک کا بہت خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا کسی نئے انسان سے کوئی تعلق بن سکتا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے ریلیشن، اپنے جو بھی آپ کے تعلقات ہیں ان میں اگر کوئی دراڑ آ گئی ہے تو اس کو ریپیئر کرنے، اس کو بہتر کرنے کا یہ بہترین موقع رب العزت کی طرف سے آپ کو ملے گا۔ اور یعنی یہ کہ اگر کہیں ناراضگی چل رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کے مواقع میسر آئیں گے۔ فائنینشلی چیزیں قدرے بہتر رہیں گی، آپ کی کچھ نئی اپرچونیٹیز بھی مل سکتی ہیں آپ کو۔ اس کے علاوہ ایک چیز، اگر کوئی آپ کا ایسا کام تھا جس کے اندر آپ بہت عرصے سے کوششیں کر رہے تھے اور وہ رزلٹ نہیں آ رہا تھا، تو اب چیزیں آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں گی۔ وہ دونوں صورتوں میں زیادہ تو مجھے پازیٹیو لگ رہی ہیں، نیگیٹو ہوں گی تو وقتی طور پہ ہوں گی۔ تھوڑا سا اپنی ازدواجی زندگی کا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا کہیں جانا چاہتے ہیں اس میں بہتری ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اپنے نرو سسٹم کے اوپر، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اعصابی نظام کے اوپر، ذرا سا ایک پریشر یا دباؤ محسوس ہوگا، جس کی وجہ سے سر میں درد کی شکایت ہونے کے امکان بنیں گے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اینڈ ون بائی ون آپ نے اپنے مسئلوں کو اب سارٹ آؤٹ کرنا ہے اور ان کو ایک نئی نہج پہ لا کے، ایک ٹریک پہ لا کے اس کو ہمیشہ کے لیے بہتر کر لیں۔ دوسری چیز یہ میں آپ کو کہوں گا، کچھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کے کام پھنسے ہوئے ہیں یا اٹکے میں تو ان میں بہتری ہو سکتی ہے۔ ٹریولنگ کے امکان بن سکتے ہیں، گھومنے پھرنے کے امکان بن سکتے ہیں۔ اگر آپ ابراڈ کے اندر کہیں سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی امکان بن سکتے ہیں۔ کچھ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اب میں تھوڑا سا، اور ہاں ایک چیز اور بھی کہ اگر آپ کو کوئی روحانی یا مذہبی سفر پہ جانا ہے تو اس کے بھی بہت زیادہ قوی امکانات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں انسان مذہبی سرگرمیوں، مذہبی مقامات، مذہبی لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن بڑھتا ہے یا اس کا ملنا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آپ اپنے والدین کی یا پیرنٹس کی ہیلتھ کا ٹیک کیئر کیجیے گا، اور آپ کو اپنے لحاظ سے، یعنی میں لبرن سے مخاطب ہوں، ایک یہ خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اگر اللہ نہ کرے آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو اس کا خیال رکھیے گا، اور ہاں اگر مائیگرین کا پرابلم ہے تو وہ تھوڑا تنگ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے فی الحال آپ نے اپنے چیزیں جو پہلے سے موجود ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس میں فردر انہینسمنٹ یا اس کو مزید بڑھائیے گا نہیں، کیونکہ اس دور میں آپ بڑھائیں گے تو شاید وہ نتائج میسر نہ آئیں جو آپ اپنے ذہن کے خیالات میں بسا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جو ہے اس پہ اکتفا کیجیے گا، اور آپ کے لیے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت اپنے ہائی اپس، اپنے باسز کے ساتھ تھوڑے سے اپنے تعلقات کو بہت مینٹین کر کے چلائیے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اور جو بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو مشوروں سے، ایکسپرٹ سے اوپینین لے کے پھر کیجیے گا۔ کچھ تھوڑی سی آپ کی ایکٹیویٹی اس قسم کی رہیں گی جن میں فضول انرجی آپ کی قوت ضائع ہوگی، تو اس سے پرہیز کیجیے گا۔ کچھ آپ کو دوستوں، رشتہ داروں کے گھروں میں تقاریب میں حصہ لینے کے مواقع بحکم اللہ میسر آئیں گے، اور اپنے تمام منصوبات کو بہتر ہے کہ آپ اپنے ہی تک محدود رکھیں، ان کو لوگوں پہ افشا نہ کیجیے گا، ان کو شریک نہ کیجیے گا، ورنہ نظریں لگ گئیں یا چیزیں خراب ہو گئیں، یہ خیال رکھیے گا۔ سماجی حوالے سے چیزیں آپ کی بڑھیں گی، آپ کا پروفائل بڑھ سکتا ہے، آپ کی کمیونیکیشن میں تھوڑی بہتری آ سکتی ہے، اور فضول اخراجات سے پرہیز کیجیے گا۔ ڈرائیونگ میں بہت احتیاط کیجیے گا، اور تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو اپنے
ٹانگوں میں کوئی تکلیف کی شکایت محسوس ہو یا آپ کو اپنی سروائیکل یا اسپائنل کارڈ میں کوئی مسئلہ ہو، اس کو میں آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، سر کا پچھلا حصہ اور لوور بیک، یہاں پہ کوئی درد کی شکایت ہو تو اس کو نوٹس لیجیے گا، اور کھانے پینے میں ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اس دور میں عموماً انسان فوڈ پوائزننگ ٹائپ شکایت ہو جاتی ہیں، اور فائنینشلی چیزیں اگر آپ نے اپنے آپ کو رکھا ایک اچھے انداز میں تو مجھے کوئی اتنا پرابلم نظر نہیں ہوتا۔ ہاں، جذباتی حوالے سے، رومانوی حوالے سے تھوڑا سا آپ کو محتاط رہنا پڑے گا، ورنہ یہ دور میں انسان اسکینڈلائز ہو جاتا ہے یا اس کی چیزیں لوگوں کے سامنے منکشف ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ، اگر آپ کو ذہنی طور پہ کہیں دباؤ محسوس ہو یا آپ کو ٹینشن آئے تو سمجھ لیجئے گا جو بھی آپ کے لیے کر رہا ہے برا، وہ چیزیں انشاءاللہ آپ الٹیمیٹ آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گی۔ کچھ خاندانی مسائل اور خاندانی معاملات میں آپ کو حصہ لینے یا ان کو حل طلب جو مسائل ہیں ان میں کو حل کرنے کے لیے آپ کو اپنی جسمانی کاوشیں کرنی پڑیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے میرے پنج تن پاک کے صدقے کہ آپ کے جو اٹکے ہوئے یا پھنسے ہوئے کام ہیں وہ بحکم اللہ ویسے ہی ہونے لگیں۔ یہ بھی ہو، جب تقدیر مہربان ہے تو اس کا مطلب اللہ مہربان ہے۔ اور اگر آپ کے اپنے بہن بھائیوں سے یا کسی رشتہ دار سے کوئی تنازع، کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے تو وہ انشاءاللہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے، اور چیزوں کو التوا میں مت ڈالیے گا، لنگر آن مت کیجیے گا، کوشش کیجیے گا ان کو فوراً کے فوراً نپٹا لیں، اور آپ کو اپنے ذاتی منصوبات کو بہت اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ آپ ڈسکس کریں گے یا آپ شیئر کریں گے تو وہ بعد میں آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کسی لٹیگیشن میں یا قانونی چیزوں میں اپنے آپ کو نئے طریقے پہ کوئی آپ نے گھسنے کی کوشش کی تو وہ چیزیں ذرا سا مسائل کا باعث بن سکتی ہیں۔ جتنا آپ اپنے اندر فلیکسیبلٹی لا کے چلیں گے اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی نئی رہائش یا کوئی نیا گاڑی سواری کا امکان بن سکتا ہے، لباس ملبوسات کی خریداری پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، اور بحکم اللہ اگر میرے رب کا حکم ہوا تو چیزیں کافی حد تک آپ کے حق میں آپ کے موافق ہونا شروع ہوں گی اس ہفتے میں بحکم اللہ۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، گھٹنوں میں تکلیف ہو سکتی ہے، ٹانگوں میں، کندھوں میں، جوڑوں میں، یہاں تکلیف ہونے کا امکان بن سکتا ہے، اور آپ کو دوسری چیز اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ اسپورٹس سے ریلیٹڈ کسی سرگرمی میں سے متعلق ہیں تو وہاں پہ آپ کو ذرا دھیان سے اپنی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں کوئی ایڈونچر نہ کیجیے گا۔ اور فی الحال میں آپ کو کہوں گا کہ یہ آپ اگر واٹر اسپورٹس سے کوئی آپ کا شغف ہے تو فی الحال اس ہفتے میں تو اس سے ذرا گریز ہی کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، فائنینشلی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کی زندگی میں شادی منگنی کے حوالے سے جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور ایک چیز یہاں پہ تھوڑی سی ہو سکتی ہے جو آپ کو ذہنی طور پہ تھوڑا سا پریشان کرے گی کہ کوئی رشتہ دار یا بھائی بہن کے حوالے سے آپ کو کوئی نئی چیز پتہ چلے گی کہ یار اس نے میرے لیے یہ سوچا یا یہ کیا، وہ تھوڑی سی ڈس اپوائنٹنگ ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا اگر کوئی نیا کام، نئی ملازمت کے لیے آپ کوشاں ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، اور اس میں مزید کامیابی کے بھی قوی امکانات بحکم اللہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی مشکلات آ رہی تھیں تو اس میں بھی چیزیں بہتر ہونے کا امکان ہے۔ اور اگر ہوتا ہے اس دور میں کہ انسان کبھی کبھی مغالطہ، کبھی کبھی ذہنی طور پہ تھوڑا سا تھکان کی وجہ سے اس کی یادداشت پہ وقتی طور پہ اثر پڑتا ہے، تو وہ ذرا خیال رکھ لیجئے گا، کوئی قیمتی چیز یا کوئی ایسی چیز رکھ رہے ہیں تو اس کو لکھ لیجئے تاکہ وقت پہ آپ کو یاد آ جائے۔
اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہاں پہ آپ کی جو کیفیت چل رہی ہے کہ اس میں تھوڑا سا آدمی دل اور دماغ کے درمیان کبھی کبھی کشمکش آ جاتی ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے تھوڑا سا صلاحیتوں میں کمی آ جاتی ہے، اور آپ کے جو چھپے ہوئے دشمن ہیں وہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کے لیے پریشانیاں پیدا کریں، مگر اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اور زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے یا جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بجائے دوسروں پہ بھروسہ کرنے کے آپ نے اس کو اپنے طور پر خود سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ فائنینشلی چیزیں بہتر ہوں گی۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے اپنے، ویسے تو ٹھیک ہے 60 بھی آپ کی ختم ہو چکی ہے، مگر آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، جنک فوڈ، خراب کھانا، باسی کھانا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایک تھوڑا سا انجانا سا خوف آپ کے دماغ میں پیدا ہوگا، مگر اللہ کرم کرنے والا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اپنے بچوں کی نگہداشت اور ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ کو بھرپور طریقے سے مرکوز رکھنا پڑے گا۔ اور اگر آپ چاہے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، چاہے آپ کار چلاتے ہیں، اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ایک تو قوانین جو بھی ہیں ٹریفک کے، ان کی وائلیشن یا ان کے خلاف ورزی نہ کیجیے گا، اور دوم آپ نے کوئی رسک نہیں لینا، ورنہ گاڑی کو نقصان یا آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل یعنی ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویک میں آپ کو تھوڑا سا خواہ مخواہ کا ذہنی پریشانی آ سکتی ہے، اپنی گفتگو میں احتیاط رکھیے گا۔ کچھ آپ کے ایسے دشمن جو بظاہر سامنے نہیں آتے، ان سے کوئی آپ کو ذہنی کوفت یا ذہنی پریشانی ہونے کے امکان پیدا ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو اپنے سر کا درد یا سر کا جو ہیڈ کا پورشن ہے اس کا خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ خود شادی کے قابل ہیں تو آپ کے رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ بس آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں انتہائی متحمل، یعنی جسے آپ، بلکہ اس کو میں اور آسان کر دوں، صبر و سکون کے ساتھ آپ نے اس میں اپنا رویہ رکھنا ہے، تو وہ آپ کے حق میں کافی کچھ سازگار چیزیں آئیں گی اور فائنینشلی چیزیں اچھی رہیں گی۔ اگر آپ کا کوئی زمین پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے سوچ رہے ہیں یا آپ کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کو چاہے کتنا ہی رجھائے، چاہے کتنا ہی آپ کو ٹیمپٹیشن پیدا کرے، گریڈ پیدا کرے کہ آپ یہ لے لو، یہ اٹھا لو، یہ کر لو، آپ نے اس میں پارٹنرشپ کے حوالے سے یا اس چیز کو خریدنا نہیں ہے، ورنہ بعد میں نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ بچوں کی ذرا صحت کا خیال رکھیے گا، اور اگر یہ بھی امکان ہے اگر آپ کو یا آپ کے بچوں کو کوئی بیماری یا کوئی عارضہ ہوا ہے تو اس کی اچھی میڈیکیشن، اس کا اچھا معالج ملنے کے بھی امکانات بن سکتے ہیں۔ مذہب کے حوالے سے آپ کی رغبت بھی بڑھے گی، مذہبی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، مذہبی مقامات پہ جانے کے بھی امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں پہ کسی کے ساتھ کوئی آپ کا مسئلہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو بھی اگر ایک مثال دے رہا ہوں، سفر کر رہے ہیں تو جو مذہبی تقاضے ہیں ان کو پورا کر کے کیجیے گا، یعنی اللہ کا نام، وظیفہ پڑھیے گا، آیت الکرسی پڑھیے گا، پھر کیجیے گا۔ یہ میں خاص طور پہ ایکوریس والوں سے مخاطب ہوں۔ فائنینشلی چیزیں قدرے بہتر محسوس ہوتی ہیں، آپ کی اچھی ہوں گی بلکہ۔ اس کے بعد 12واں برج ہے ہمارا برج حوت، پائسس۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا کہ اپنی قوت، اپنی انرجی کا لیول ہائی کریں تاکہ وہ کام جو اب تک نہیں ہو پا رہے تھے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ایک اچھا آپ کے لیے موقع بن سکتا ہے۔ بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ وقتی طور پہ کاموں میں تھوڑی سی پریشانی آئے گی، مگر گھبرائیے گا نہیں، چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔
آپ نے اسکن کے حوالے سے خیال رکھنا ہے، یا آپ کو کوئی الرجی کا پرابلم ہے، یا کوئی آپ کو اس طرح کی جلد سے متعلقہ کسی مرض کی شکایت ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، اور دوسروں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو دخل مت دیجیے گا۔ باقی تو اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے، اور جو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ زندگی کے اندر اگر آپ کسی مذہبی مقام کی طرف بہت عرصے سے خواہش کیے ہوئے تھے تو وہ خواہش کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ آپ کی کوئی رہائش میں تبدیلی یا پروفیشنل پلیس کے اندر تبدیلی، اس بات کا امکان بن سکتا ہے۔ ابراڈ سے کوئی گڈ نیوز آپ کو مل سکتی ہے، اور تھوڑا سا آپ کو اپنی ہیلتھ کے حوالے سے محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ ہیلتھ کے معاملے میں کوئی رسک مت لیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو جائے، اور اپنے بچوں کی بھی صحت کا خیال رکھیے گا، اور یہ کہ اپنے جو بڑے بہن بھائی یا جو بھی آپ سے عمر میں بڑے آپ کے کزن ہیں، ان کے ساتھ کوئی ذہنی اختلاف یا کوئی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ہیلتھ کا تو میں نے آپ کو بتایا، ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا۔ ایک تو میں نے آپ کو کہا ہے کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا، باسی کھانے سے گریز کیجیے گا، اور یہ بھی خیال رکھیے گا ہاں اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ سے وابستہ ہیں تو وہاں پہ کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کہیں ٹرانسفر یا پوسٹنگ کے لیے عرصے سے خواہش مند تھے، اس کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے تمام منفی اور مثبت پہلوؤں کو دیکھ کر، ان کا جائزہ لے کر پھر اس میں کوشش کیجیے گا۔ باقی میرے اللہ کی ذات ہے، وہ میرے پنجتن پاک کے صدقے کرم کرنے والی ہے۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، اس دور میں کبھی کبھی انسان کی یہاں چھوٹی موٹی چوری سے نقصان یا اس قسم کی چیزوں سے نقصان کا احتمال یا اندیشہ بن جاتا ہے، مگر آیت الکرسی پڑھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کرم کرنے والا ہے، تو چیزیں کچھ اس طرح سے لگتی ہیں۔ تو خواتین و حضرات کی میں نے آپ سے گوش گزار کیا جتنا اللہ نے استطاعت دیا اور استطاعت دی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ محبت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے لیے میں بڑا مشکور و ممنون ہوں آپ کا۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم کرے، اور اس کے بعد پورے عالم دنیا پہ۔ مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔